بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام تر احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اپنے بچوں کے بارے میں کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کس طریقے سے کی ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے خاص طور سے والدین کو کس باتوں کا دھیان دینا ضروری ہے۔ آج اس پہ کچھ لب کشائی کریں گے کہ آج کی نوجوان نسلیں جو ہیں برائیوں کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بچے بلاغت کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کے بھی معاملات ان بچوں سے کم نہیں ہیں۔ میں نے بہت غور و فکر کیا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیا ریزن ہے کہ جو بچے بالغ ہو چکے ہیں اور جو بلاغت کے قریب ہیں، یہ دونوں کا ایک ہی طرح کے معاملات تھوڑی سی 19-20 پہ دکھتے ہیں۔ یعنی کہ اس کو یوں سمجھیں کہ جو بچے بڑے ہو چکے ہیں وہ بھی اپنے والدین کی اطاعت فرما برداری نہیں کرتے ہیں، جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے ہیں۔ بسا اوقات ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہوتا ہے کہ بچے کی ہم شادی کرواتے ہیں، کچھ مہینوں کے بعد بچے اپنے راہ کو اختیار کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس راہ سے اس کے والدین کوئی مطلب نہیں ہوتی۔ یعنی کہ شادی کے 2-4 مہینے کے بعد بچہ لڑکا اپنا فلیٹ لے کر کے اپنے وائف کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ والدین اس کی شکایت ہمیشہ اپنے پڑوسیوں سے کیا کرتے ہیں، میرا بچہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اس کے بعد کا جو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے ہم ایسے لوگوں کے سہارے سے اپنے بچے کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں نقصانات دونوں طرف سے دیکھے جاتے ہیں۔ واللہ یہ سب کی نوبت آتی کیسے ہے؟ کیوں آتی ہے یہ سب نوبتیں؟ کیا ہم نے کیا تھا؟ کون ایسے افعال ہم نے غلط کیے جس کی رب تبارک و تعالی ہمیں سزا دے رہا ہے؟ یا کون ایسی بات جو ہم اپنے رب کے اقوال سے، ان کے رسول کے فرامین سے ہٹ کر کے ہم نے کون ایسا کام کیا ہے کہ جس کے اتنے بڑے نقصاناتوں کا ہم سامنا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کے ساتھ جو ہے ان کے اولاد رہنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ تو شادی شدہ کی بات ہو گئی کہ وہ اپنے اہلیہ کو لے کر کے الگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اب غیر شادی شدہ کا معاملات کیا ہے؟ ان کا بھی معاملہ ان سے ہی ملتا جلتا ہے کہ گھر میں تو وہ ہوتے ہیں لیکن والدین کی اطاعت کرنے پر وہ راضی نہیں ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو وہ نہیں سراہتے ہیں، ان کی ہر بات کی کاٹ ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہم انہیں کہیں کہ آپ یہ کام کرو تو ایسا آپ کے لیے بھلائی ہوگا، لیکن وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کی جو مرضی ہوتی ہے اسی کام کو وہ کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ کس چیز کو ہم نے اپنے بچوں کی ہاتھوں میں پکڑا دیا ہے جو ہمارے بچے ہم سے اتنے دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں؟ تو آج کے اس طرفتن دور میں موبائل جو ہے اس کا بہت بڑا ذمہ دار ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے میں یہ دیکھا ہوں، اپنے احبابوں سے بھی سنا ہوں، اور خود میں اس پہ غور و فکر کر کے معاشرے کی طرف جب میں نظر کیا کہ بچے ہمارے سب سے زیادہ برباد کب سے ہونے لگے۔ کون بچے؟ جو غیر شادی شدہ ہے، جو ابھی طالب علمی کی زمانہ، وہ اسٹوڈنٹ کے زمانے میں چل رہے ہیں، اسکول کے لائف کو پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ بچے ہمارے اس قدر کیسے ہو رہے ہیں؟ تو لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے، لاک ڈاؤن جیسے ہی ہوا کچھ دنوں کے بعد، پھر جب سرکاری گائیڈ لائن کے مطابق جب اسکول چالو ہوئی تو اس میں موبائل کا جو ہے اہم کردار ہو گیا بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ جن کے پاس کھانے کو لالے پڑ رہے تھے انہوں نے بھی اپنے بچوں کے تربیت و تعلیم کے لیے جو ہے موبائل کا انتظام و انسلام کروایا، قرض لے کر کے جیسے بھی ہوا۔ اب اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوا کہ آپ اس کو سماعت فرمائیں
جب ہم نے اپنے بچوں کو موبائل کے ذریعے جب کلاسز جب شروع کروا دیے نا، تو کچھ اوقات بچوں کے پاس یہ موبائل ہوتی تھی، اسکول کے ساتھ ان کا جو بھی ڈانس وغیرہ پڑھائی کی جو بھی باتیں وہ ہوتی تھی، اب اس کے بعد پھر فری ہو جاتے تھے وہ موبائل، حالانکہ انہیں کے پاس ہے۔ اب ان لوگوں نے اس موبائل کو دھیرے دھیرے سمجھنے کی کوشش کی۔ شیطان بہت جلدی سمجھ میں اس کی باتیں آ جاتی ہیں، اور وہ اس قدر سے سمجھ میں آئی کہ ہمارے بچے سوشل میڈیا کے دیوانے ہو چکے۔ اب سوشل میڈیا میں بہت ایسے بھی جو ہے کام ہو رہے ہیں کہ جس کو اگر ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے تو شیطانی فطرت میں یہ شمار ہے کہ اس کو بار بار دیکھنے کی طبیعت ہوتی ہے۔ انسٹا، آئی جی، یہ وغیرہ وغیرہ بہت سارے، فیس بک، یوٹیوب میں بھی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو دیکھنے کے بعد جو ہے شیطانی وسوسے ہمارے بچوں کے اوپر جو ہے وہ اس کے تابع، شیطان کے وساوس کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے جو ہے اب جیسے جیسے وہاں دیکھا وہ لوگوں کے دل میں وہی سب ساری خواہشات پیدا ہونے لگی۔ بہت ایسے جو ہے سیریلز وغیرہ جو ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کیا کرتے ہیں، بہت بچے بہت ضدی ہو جاتے ہیں۔ بہت ایسے جو ہے بچوں کی چائلڈ کی جو ہے یوٹیوب پہ یا انسٹا پہ بہت سارے ایسے پوسٹ اور ریلز آتے رہتے ہیں، تو یہ ہمارے بچوں نے دیکھ کر کے اب وہاں سے ان کے مائنڈ میں وہ سب ساری باتیں جب ذہن میں جب آنے لگی تو پڑھائی سے ہمارے بچے کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے موبائل کے ذریعے سے، لیکن ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا، اور ہم وہ کہتے ہیں کہ ہر والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ اگر موبائل دے تو ان کے آس پاس ہی رہیں، اور ان کو کبھی بھی میوٹ کر کے یا ساؤنڈ میں کم کر کے موبائل دیکھنے کی آپ اجازت نہ دیں، لاڈلی کریں وہ، اور حالانکہ دینے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، نہ دیا جائے وہ بہتر ہے، لیکن بچے اس سے زیادہ ایڈکٹڈ ہو کر کے اور ہمارے ہاتھ سے باہر نکل سکتے ہیں، تو ان کو کچھ وقت کے لیے موبائل دیا جائے اور رہے ان کے ساتھ میں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو یہ کہہ دے کہ موبائل کا ساؤنڈ کم نہیں ہونا چاہیے، مت نہیں کرو، تو اس سے ان کے ذہن میں تو باتیں آئیں گی جو میں دیکھوں گا وہ وہاں سنائی دے گی، تو شاید کہ یہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو اپنے قبضے میں کرنے کی جو ہماری باتیں وہ مانیں۔ اور جب ہم نے اپنے بچوں کے لیے اسلامی کلچر کو جب ہم نے ان سے ہٹایا ہے نا، تو یہ پھر اور ہمارے لیے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اسلامی کلچر کے لیے رکھے ہوتے، آج کوئی بھی مدارس میں آپ چلے جائیں، مدارس کے بچوں کا آپ نظام جا کر کے ان کا دیکھیں، پھر آپ کو تھوڑی سی باتیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن جا کے دیکھنا پڑے گا، بتانے سے اس کی کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی کہ آپ جب اپنے بچے اسلامی بچوں کے نظام کو دیکھیں گے تو کم سے کم اتنا تو ملے گا آپ کو ضرور کہ جب آپ پہنچیں گے وہاں تو سب بچے آپ کو بیک زبان ہو کے آپ کو سلام کریں گے، اور پھر آپ کے ساتھ جو معاشرتی باتیں جو آپ کو چاہیے وہ ان میں آپ کھوجیں گے تو آپ کو مل سکتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی علم نہ دیں، اپنے بچوں کو ضرور دیں آپ دنیاوی علم۔ اس کے بعد جب آپ کی جو اب بڑے بچوں پہ اگر آپ آئے تو ان کی جو رشتہ داری کے بعد جو آپ پریشان ہو جاتے ہیں شادی کے بعد، تو کہیں نہ کہیں شادی کو ہم نے شادی نہیں، شیطان کا بہت بڑا گھر بنا رکھا ہے۔ انشاءاللہ باتیں لمبی ہو جائیں گی، آنے والے وقت میں پھر اس پہ بات کریں گے۔ دعا گو ہوں رب کی بارگاہ میں کہ تمام امت محمدیہ کے اولادوں کو ان کے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی